أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود رکوع نمبر 8۔ جس طرح عرض کیا گیا کہ 6 رکوع انباء الرسل، اللہ کے نبیوں کی خبریں، 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے اور حضرت صالح علیہ السلام کا 1 رکوع، حضرت ہود کا 1 رکوع، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام 2 اللہ کے نبیوں کا 1 رکوع۔ اب رکوع نمبر 8 حضرت شعیب علیہ السلام کا 1 رکوع۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کا کافی تفصیلی بیان اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے۔ آپ کی قوم میں ملے جلے لوگ تھے، کچھ شرک کرنے والے اور کچھ بظاہر کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر کاروباری بڑی خرابیاں تھیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے، حرام کماتے اور حرام کھاتے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا جناب شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں کوئی تمہارا معبود اس کے علاوہ۔ یہ جملہ تو ہر پیغمبر کے بیان میں گزرا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کم کرو ماپ اور تول، میزان وزن ترازو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو خوشحال، اللہ پاک نے تمہیں خوشحالی دی ہے،
اور رزق سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی تم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو، یہ انتہائی بری بات ہے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ خوشحالی بھی اللہ پاک نے دی ہے، اس کے باوجود جو تم بے ایمانی اور فریب کاری کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو، نہ کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم محیط، احاطہ کرنے والے دن کے عذاب سے۔ محیط احاطہ کرنے والا، گھیر لینے والا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پورا کرو ماپ اور تول انصاف کے ساتھ، انصاف کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، کمی نہ کیا کرو ماپ تول میں۔ کاروباری قوم تھی، کاروبار کرتے تھے۔ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے، بڑا ہی فساد ہے ناپ تول میں کمی بیشی۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا جو حلال بچت ہے، بقیت اللہ جو حلال بچت ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو بچا ہوا ہے، جو جائز منافع ہے، ناپ تول پورا کر کے، خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا، ان کنتم مؤمنین، اس پر غور کیجئے کہ ان میں کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے، اسی لیے کہا ہے نا ان کنتم مومنین، ایماندار اپنے آپ کو کہتے، لیکن کاروبار میں بڑا ہی ظلم کرتے۔ جیسے آج وہ سریے والے کہتے ہیں نا کہ جو کچھ بچتا ہے ترازو سے ہی بچتا ہے، ترازو سے ہی، کیسا کفریہ کلمہ ہے۔ اور دودھ والے جو بچتا ہے پانی سے ہی بچتا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے جو بچت ہے، جو صحیح منافع ہے، خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، جو اصل بچت ہے۔ ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر نگہبان۔ ہر وقت نگرانی کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، ہر وقت۔ میں تم میں سے ہر آدمی کے پاس تو نہیں جا سکتا، ہر دکاندار، ہر کارخانے دار اس کے پاس جاؤں اور اس کی نگرانی کروں، یہ میرے بس کا روگ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نماز تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جو عبادت کرتے ہیں ہمارے باپ دادا، بڑے شرک کرنے والے یا کاروبار میں ڈنڈی مارنے والے،
تیری نماز کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا، یا ہم کریں اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا حوصلے والا، بردبار ہے، سمجھدار ہے۔ عزیز بھائیوں، بے دین لوگ سب سے پہلے نماز کی توہین کرتے ہیں۔ او دیکھے ہوئے ہیں نمازی، پتہ ہے جو تم نمازیں پڑھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو اور یہ بھی کرتے ہو۔ اسی طرح ان بدبختوں نے سب سے پہلے نماز پر حملہ کیا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آپ کو علم ہی ہے، نمازی دیکھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں ہم جو تم نمازیں پڑھتے ہو۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تیری نماز کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار بدل لیں اور ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے وہ چھوڑ دیں، اپنی نماز سنبھال کے رکھ۔ الصلاۃ کا تامر کا، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پہ حملہ ہوتا ہے یا حج پہ؟ حج پہ بڑا حملہ ہوتا ہے، دیکھے ہوئے ہیں حاجی، یا پھر داڑھی پہ حملہ کر دیتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہے ہو۔ تو ان بدبختوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پہ حملہ کر دیا۔ تیری نماز کی وجہ سے ہم اپنا کاروبار تبدیل کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کہنے لگے فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ہمارے مالوں میں۔ عزیز بھائیوں، یہ بھی انتہائی بری بات ہے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو لفظ ہے اموالنا، یہ بھی ایک کلمہ کفریہ ہے۔ مال سارے اللہ کے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، تم بڑے حوصلے والے، بردبار ہو، بڑے سمجھدار ہو۔ یہ بھی اعتراض کیا، یہ بھی اعتراض تھا کہ بڑے سیانے بنتے ہو، بڑے عقل مند بنتے ہو، تمہیں کیا پتہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، بس تمہیں نماز کا ہی پتہ ہے، تم صرف نماز جانتے ہو اور مسجد جانتے ہو، تمہیں فیکٹری دکان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کاروبار کا ہمیں پتہ ہے۔ اس طرح بالکل ہو بہو آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں بس نمازوں کا پتہ ہے اور دین کا پتہ ہے، معاشرے کا تمہیں کیا پتہ ہے، کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیتم، تم بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں۔ بینہ دلیل، اللہ پاک نے مجھے حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اچھا رزق۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کی توفیق سے خوشحال تھے، ہم بھی تو حلال کماتے ہیں اور خوشحالی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ وما ارید ان اخالفکم، اور میں نہیں چاہتا کہ مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی صفت ہے، اور ہر وہ آدمی جو داعی اور مبلغ ہے اس کی صفت ہونی چاہیے، قول فعل میں تضاد نہیں، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرے قول فعل میں کوئی تضاد نہیں،
तुम्हें कहता हूँ ना पूरा नाप तोल करो, तो ख़ुद भी पूरा ही करता हूँ। मेरा जो कौल है वही मेरा फ़ेल है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातो, नहीं मैं चाहता मगर इस्लाह जितनी मुझको ताकत है, इस्तिताअत है। अज़ीज़ भाइयों, इस्लाह करते हुए थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने 100 साल तक इस्लाह की कोशिश करते हुए, और हमारा भी ये फ़र्ज़ है, जिस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मस्तता तो जितनी मुझे इस्तिताअत है मैं इस्लाह करता ही रहूँगा, थकना नहीं, हारना नहीं, बैठना नहीं, कोशिश जारी रखनी। ये नहीं कहना कि कई दफ़ा इसको कहा है ये मानता ही नहीं, अब कहना ही छोड़ दे, कहना नहीं छोड़ना, जितनी इस्तिताअत है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, और नहीं मेरी तौफ़ीक मगर अल्लाह के साथ। तौफ़ीक का माना होता है कि असबाब, नेकी के असबाब अल्लाह पाक मुहैया कर दे, वो तौफ़ीक होती है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। हदीस पाक है सही बुखारी शरीफ में, हदीस नंबर 3267। क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा, जहन्नम में, दोज़ख में। उसकी आंतड़ियाँ तेज़ी से बाहर निकल पड़ेंगी, आंतड़ियाँ बाहर हैं। वो इस तरह घूमेगा जैसे गधा अपनी चक्की के गिर्द घूमता है। चक्की, गधा गधे की तरह घूम रहा है जहन्नम के अंदर। तो जहन्नमी उस पर इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे, ए फुलां, तेरा क्या मामला है? तू तो दाई था, मुबल्लिग था, दुनिया में तबलीग किया करता था, तू जहन्नम में कैसे आ गया और गधे की तरह चक्कर लगा रहा है? क्या तू हमें नेकी का हुक्म नहीं देता था और हमें बुराई से मना नहीं करता था? वो कहेगा, हाँ, तुम्हें नेकी का हुक्म देता था, खुद नहीं करता था। तुम्हें बुराई से मना करता था, खुद बुराई करता था। और ये सबब बना कि आज मैं जहन्नम में आ गया हूँ और गधे की तरह यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। तो अज़ीज़ भाइयों, जिस मुबल्लिग और दाई के कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है, वो मुबल्लिग क्या है? जहन्नम का एक गधा है, जहन्नम में जाने वाला है और जहन्नम की आग में जलने वाला है। तो अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता कि मुखालफत करूं उस बात से जिससे तुम्हें मना करता हूं। मेरा कौल फ़ेल उसमें तज़ाद नहीं हो सकता। वया कौमि ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूद औ कौम सालिह वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद। और ए मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम, ना तुम्हें उबारे, ना तुम्हें आमादा करे, शिक़ाक़ी, मेरी मुखालफत, ये कि पहुँचे तुमको उस तरह जिस तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को पहुँचा अज़ाब, कौम हूद, कौम साले, और नहीं है लूत अलैहिस्सलाम की कौम तुमसे कोई दूर। इससे पहले इसी सूरह मुबारक में 2 रुकू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, 1 रुकू हज़रत हूद का और 1 हज़रत साले का, और 1 रुकू में जनाब लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम का बयान। उन सब का हवाला दे के जनाब शुएब अलैहिस्सलाम अपने से पहले नबियों का
کہ ان پر جو اللہ کا عذاب آیا مجھے خطرہ ہے تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے، اس لیے ماپ تول پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو اور ظلم نہ کرو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں۔ عزیز بھائیوں، حضرت شعیب کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا علاقہ بھی قریب قریب ہے، بالکل قریب قریب ہے، اور زمانہ بھی قریب قریب ہے، زمانہ بھی قریب ہے اور علاقہ جغرافیہ دونوں اعتبار سے یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اپنے رب سے پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا پروردگار بڑا رحمت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، حدیث پاک میں بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ جنگی قیدی آئے، ایک عورت ہے جس کا شیرخوار بچہ وہ ملتا نہیں، وہ پریشان ہے اور غم سے نڈھال ہے، جو بچہ بھی دیکھتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، بھاگتی ہے، روتی ہے، چیختی چلاتی ہے، ہائے میرا بچہ۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ سب صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نہیں ڈالے گی۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ بڑا خوبصورت موقع بن گیا، آپ نے صحابہ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، اور قربان جائیں صحابہ کرام پر، انہوں نے حدیث بیان کی، آج ہم تک پہنچ گئی۔ کیسی خوبصورت مثال ہے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار بڑا رحمت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت زیادہ جو تم کہتے ہو۔ توبہ استغفر اللہ۔ شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اللسان تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے خطیب الانبیاء، یہ نبیوں کے خطیب، بڑی خوبصورت تقریر کرتے اور بڑے فصیح اللسان، اور لقب آپ کا خطیب الانبیاء۔ لیکن وہ بدبخت ایسے تھے، ان کو دلچسپی نہیں تھی نا، جس بات میں دلچسپی نہ ہو وہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بچہ ہے نا، وہ ابھی توتلی زبان بولتا ہے، صحیح لفظ نہیں بولتا، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ماں کو سمجھ آ جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ماں کو اس سے محبت ہے نا، دلچسپی ہے، جس بات سے دلچسپی ہو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں، اگر آپ اس درس قرآن میں شوق سے اور دلچسپی سے بیٹھیں گے تو سمجھ آئے گی، اگر آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی تو دلچسپی میں کمی ہے، فرق ہے۔ کہنے لگے ما نفقہ کثیرا، میں نہیں سمجھ آتی جو تم کہتے ہو، سمجھ کیا آنی تھی، پورا تو لو اور پورا وزن کرو، وہ ماننے نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہہ دیا ہمیں نہیں سمجھ آتی تم کیا کہتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تم کو اپنے اندر ضعیف، کمزور وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر نہ ہوتی نا تیری برادری ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے تجھے مار دیتے۔ تیری برادری ہے، کنبہ قبیلہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں تو ہم پر کوئی غالب۔ یہ سورہ ہود مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں پیارے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی حالات تھے جیسے اس آیت میں ہیں۔
آیت نمبر 91 میں، اگر تیری برادری نہ ہوتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محبت تھی سردار ابو طالب کو، وہ ذاتی محبت تھی، ایمان کی محبت نہیں، ذاتی محبت تھی، تو سردار تھے ابو طالب، اس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی زیادہ دست درازی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی پشت پناہی اور تعاون سردار ابو طالب کر رہے تھے، اور آپ کا قبیلہ وہ بھی بڑا معزز اور پورے عرب میں اس کی ایک شان تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو بظاہر بیان حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، یہ پورے حالات صادق آ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیو، یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے تھے، لا یجرمنکم شقاقی، نہ آمادہ کرے تم کو میری دشمنی، میری مخالفت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مبلغ اور داعی سے ذاتی عداوت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس کی دعوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذاتی عداوت کی بنا پر مبلغ اور داعی کی دعوت کو نہیں چھوڑنا۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے تم پر اللہ سے؟ اللہ پاک سے بھی زیادہ عزت ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے پکڑا اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اللہ پاک کو تو تم نے پشت کر دی ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار جو تم کرتے ہو احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ انی عامل سوف تعلمون، اور اے میری قوم عمل کرو تم علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، کون ہے جو جھوٹا ہے، وَارْتَقِبُوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب آیا ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، ہمارا عذاب، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کے ساتھ اپنی رحمت سے جتنے بھی اللہ پاک کے عذاب آئے، آندھی کی شکل میں اور طوفان کی شکل میں اور چیخ کی شکل میں اور پتھروں کی بارش، اللہ پاک نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑا ظالموں کو چیخ نے، الصیحہ بڑی آواز ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گرے ہوئے، جاثمین گرے پڑے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ اس میں کبھی نہیں رہے، جیسے آبادی تھی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، خبردار، بُعْدًا لِّمَدْيَن، ہلاکت ہے مدین کے لیے، کما بعدت ثمود، جس طرح ہلاکت ہے قوم سمود کے لیے۔ تو اس قوم پر جو عذاب آیا قرآن کریم میں، اس کے لیے الصیحہ چیخ کا بھی لفظ ہے، الرجفہ زلزلہ بھی ہے، یعنی کئی قسموں کا زلزلے کا اور دھماکے کا عذاب آیا کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرما لے، ناپ تول میں کمی بیشی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے،
اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دعائیں ہیں، ورنہ ہم پر کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا جو اس قوم پر آیا ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا و نور قلوبنا، اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی سچی سچی محبت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ پڑھا دیں۔